بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے واقعات۔ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینہ کے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی خدمت میں چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دونوں نانے شہزادے اپنے نانا کے کندھوں سے نیچے آئے اور گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے وہاں کھڑے ہو کر شہزادوں کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے، حیا حسن حیا حسن حیا حسن، ایسے لڑو، یعنی حسن حسین کو ایسے پکڑو۔ جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ میرے پیارے ابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے بابا جان حسین کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، اے بابا جان حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے۔ جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں۔ وہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو، ایسے کرو، اس طرح سے لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منسوب ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہوتے تو دونوں نانا شہزادے آ کر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے تھے۔ یہ وہی بچہ جس نے رسول خدا کی نگہداشت میں پلنا تھا تاکہ اس کو جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی، اور آپ کا نواسا اپنے خون سے حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت یہ بیان کی کہ جو خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ادا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دے کر پوچھا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے خوش کس لیے نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور امام حسین علیہ السلام ادھر اندر بھاگنے لگے۔ نبی اسلام ان کو پکڑنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ حسین کی ٹھوڑی مبارک پر رکھا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھیں جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام جیسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کے لیے کالا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔ سبحان اللہ۔